سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی کی اگر یہ امت اتباع کرے، جس طرح وہ سارے اونٹ اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے، اسی طرح یہ امت اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جائے گی۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ آج امت کی کشتی بھنور میں ہے، ڈگمگا رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دی۔ سفینہ بحری جہاز کو کہتے ہیں، کشتی کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی پہلی بار بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے، طوفان آ گیا، موجیں بھپر گئیں، کشتی ڈگمگانے لگی، اندھیرا بھی چھا گیا، بجلی بھی چمک رہی ہے۔ یہ نوارد بھی ہے، فرسٹ ٹائم سفر کر رہا ہے، بڑا گھبرایا اور پریشان کیپٹن کے روم میں گیا، دیکھا کہ جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ آرام کے ساتھ صوفے پر لیٹا ہوا اخبار بینی میں مصروف ہے، اس کے چہرے پر کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن کے آثار نہیں ہے۔ تو یہ مسافر کہتا ہے کیپٹن صاحب جہاز ڈوبنے لگا ہے، طوفان ہے، اندھیرا ہے، بجلی چمک رہی ہے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، لوگ ڈوب جائیں گے، اور آپ اطمینان کے ساتھ مکمل سیٹسفیکشن کے ساتھ لیٹے ہوئے، آپ کو جہاز اور جہاز کے مسافروں کی کوئی فکر نہیں۔ تو کیپٹن نے یوں اس مسافر کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہنے لگا لگتا ہے آپ پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور طوفان ہوتا ہے اور موجیں بھپر جاتی ہے اور کشتی ڈگمگاتی ہے، لیکن ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاز کا جو کمپریسر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جہاز کا جو باؤلر ہے وہ پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جہاز کی جو ڈائریکشن اور سمت ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صبح بخیر و عافیت بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو جس طرح وہ کیپٹن مطمئن تھا اس لیے کہ اس کا رخ اور ڈائریکشن بالکل درست تھی، اسی طرح جس امتی کی ڈائریکشن صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، سمت صحیح ہو، اسے اپنی منزل کا پتہ ہو، تو حالات جیسے بھی ہو یہ پریشان نہیں ہوگا۔ مہنگائی بھی ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، اور سنت کی بے حرمتی بھی کی جائے گی، اور صحابہ کی تقدیس پر لوگ کیچڑ بھی اچھالنے کی کوشش کریں گے، اور اس ملک کے استحکام کے خلاف سازشیں بھی ہوگی، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا عقیدہ مضبوط ہو، جس نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہو، قرآن کی رسی کو جس نے پکڑا ہوا ہو، صحابہ کی زندگی جس کی نظروں کے سامنے ہو، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ کہے گا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ تو ہم
اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رکھیں. یہی نسبت تو کام آئے گی. عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت قربانیاں دے گئے. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری ہوگا، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 سب انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی. سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے؟ یہ تو وہ دن ہے جس دن کے بارے میں قرآن کریم میں رب کریم نے 30ویں پارے میں سورہ عبس و تولّیٰ میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جب وہ چیخ لگے گی، جب قیامت کی وہ آواز لگے گی تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی وہ بیوی جس کے لیے دنیا میں رشوت لیتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، اسی بیوی کے لیے سب کچھ کیا، لیکن آج وہ بیوی بھی بھاگ رہی ہے، وہ اس کے کام نہیں آ رہی، وہ اولاد بھی اس سے بھاگ رہی ہے. ہر آدمی اپنی ٹینشن میں اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اس موقع پر اپنی امت کو یاد رکھنے والا کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی یوں نہیں کہیں گے، اے امت جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے تڑپنے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ بدر میں 313 کا بے سر و سامانی کے عالم میں 1000 کے مقابلے میں اترنا دیکھا، نہ احد میں نبی کے چہرے کو زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دان شہید ہونے کو دیکھا. تم نے نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وہ نبی یوں نہیں کہیں گے بلکہ فرمائیں گے جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، اے اللہ مجھے میری امت کے بارے میں راضی کر. اللہ 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ میں فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے. فوراً آمنہ کے لال کہیں گے، اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا. میرے دوستو، میرے نبی اس موقع پر امت کے لیے رو رہے ہیں. کون سی امت؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، بدنظری کرنے والا، غیبت سننے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا،
نمازیں چھوڑنے والا، تلاوت سے روگردانی کرنے والا، اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، لوگوں کی زمینیں ہتھیانے والا، لوگوں کو اذیت دینے والا، یہ امتی، لیکن اس کے باوجود آمنہ کے لال کہیں گے جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، ربا میری امت کو جنت میں داخل کر، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا ہمارے آپ کے آقا بے چین رہیں گے۔ وہ نبی نہ فرش پہ اپنی امت کو بھولے نہ عرش پہ بھولے۔ عرش پہ گئے تو امت کو یاد رکھا یا نہیں؟ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، امت کا غم، اتنا غم کہ رب کریم کو قرآن کریم میں تسلی دینی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تسلی دینی پڑی۔ جب عرش پہ گئے تو فرش والوں کے لیے تڑپے، جب فرش پہ رہے تو عرش والے کی ملاقات کے لیے تڑپے۔ وہ نبی فرشی بھی ہے، وہ نبی عرشی بھی ہے، اس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا نبی، میں اور آپ ان کو کیا صلہ دے رہے ہیں؟ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ تو ہم اپنے نبی کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، آپ کے رونے تڑپنے اور مچلنے کو یاد رکھیں، آپ کے فقر و فاقہ اور مصائب و آلام کو یاد رکھیں۔ فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ثم الامثل فالامثل، جو نبی کے نہج کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر حالات آتے ہیں، پھر فرمایا سارے انبیاء کی تکالیف سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی، کس کی خاطر؟ میرے اور آپ کی خاطر۔ تو ہم کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں پکی توبہ کر لیں۔ پروگرامات تو بہت ہوتے ہیں، ربیع الاول میں سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، شب معراج میں ہوتے ہیں، شب برات میں ہوتے ہیں، شب قدر میں ہوتے ہیں، رمضان میں ہوتے ہیں، ختم قرآن کی محافل ہوتی ہے، شبینہ کی محافل ہوتی ہے، حج اور عمرے کے موقع پر محرم میں پروگرامات ہی پروگرامات، لیکن ان پروگرامات کی ہماری زندگی میں کوئی چھاپ نظر نہیں آتی، نہ چہروں پر داڑھی آئی، نہ سروں پر عمامے آئے، نہ عورتوں نے برقع کیا، نہ لباس سنت کے مطابق زیب تن کیا، نہ گھر سے ٹی وی گیا، نہ ڈرامے اور فلموں سے ہم نے توبہ کی، نہ فحاشی اور عریانیت کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، نہ سود کے لین دین سے ہم باز آئے۔ آنکھیں بدنظری کی مشین ہیں، کان غیبت اور میوزک سننے کے عادی ہیں، زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھک رہی، ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، گردن اکڑ گئی ہے، دل دماغ شیطانی خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی نام رکھ کر شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فاطمہ